بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم فرعون کی موت کا واقعہ بیان کریں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی تھی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں۔ بنی اسرائیل پر مصر کی زمین تنگ ہو گئی، حالانکہ وہ کشادہ تھی۔ وہ مصر کی سرزبسی شادابی کو کیا کرتے جبکہ وہ قید خانے میں تھے، ہر روز طرح طرح کے عذاب اور رسوائی جھیلتے۔ وہ کب تک صبر کرتے؟ کیا وہ آدمی نہ تھے کہ درد اور تکلیف کو محسوس نہ کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر چلے جائیں، مصر سے ان کے ہمراہ نکل جائیں۔ فرعون کی پولیس نے یہ محسوس کیا کیونکہ ان کی کوے جیسی آنکھ، چونٹی جیسی ناک تھی۔ انہوں نے فرعون کو اس کی اطلاع دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہمراہ راتوں رات مقدس سرزمین کی طرف چل پڑے۔ وہ بنی اسرائیل 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کا ایک سردار تھا۔ شام کا راستہ صاف اور معلوم تھا، ایک صحرا جو 2 صحراؤں سے ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے 2 مرتبہ عبور کیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کام کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے کام کا ارادہ کیا، اور وہی ہوا جو اللہ نے چاہا۔ راستہ بھول گئے جہاں وہ بھولے تقدیر نے درست فیصلہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیال تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ شمال کی جانب جا رہے ہیں۔ اچانک رات کی تاریکی میں ان کا سرخ مشرق کی طرف ہو گیا، اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بحر احمر سامنے ہے جس کی موجیں ٹھاٹھے مار رہی ہیں۔ اے بچانے والے، اے پردہ پوشی کرنے والے، ہم کہاں ہیں؟ جواب تھا، ہم دریا کے سامنے ہیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو گرد و غبار اڑ رہی ہے، ایک بہت بڑا لشکر جو افق پر چھایا ہوا تھا۔ وہاں پر آوازیں بلند ہوئی، اے عمران کے بیٹے، تمہیں ہم سے کیا ناگواری ہوئی کہ تو نے ہمارے قتل کی تدبیر کی اور تو ہمیں دریا کے کنارے لے آیا۔ فرعون ہمیں چوہوں کی طرح قتل کر دے، جہاں سے نہ کوئی بھاگ سکتا ہے نہ بچ سکتا ہے۔ ہمیں یاد نہیں کہ ہم نے آپ سے کوئی برا سلوک کیا ہو؟ پھر یہ انتقام کیسا؟ کیا تیرے لیے کافی نہ تھا کہ جو تیری وجہ سے ہمیں تکلیف اور مصیبت پہنچی کہ تو ہمیں یہاں لے آیا؟ یہ سمندر ہمارے سامنے ہے اور دشمن ہمارے پیچھے ہیں، اب ہمارے لیے موت کے سوا کچھ نہیں۔ یہاں پر بنی اسرائیل کی آنکھوں میں دنیا تاریک ہو گئی، آنکھیں پتھرا گئی، نا امیدی غالب آ گئی، پھر آوازیں پست ہو گئی، وہاں ہر ایک لرز گیا۔ ایسے موقع پر مضبوط پہاڑ بھی لرزنے لگتے ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا اپنے رب پر ایمان تھا، اور لوگوں نے ایک ایسی آواز سنی جس میں نبوت کا جلال تھا۔ فرمایا، ہرگز نہیں، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اور وہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارے۔ انہوں نے مارا تو دریا پھٹ گیا اور پانی ہر طرف پہاڑ کی طرح ٹھہر گیا، اور اچانک 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے بن گئے۔ ہر قبیلے کا ایک راستہ ہے۔ قوم بے خوف ہو کر چلی اور امن و سلامتی کے ساتھ خشکی پر پہنچ گئی۔ فرعون نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کیسے مزے سے چلے اور امن کے ساتھ دریا عبور کر لیا۔ فرعون نے اپنے لشکر سے کہا، سمندر کی طرف دیکھو کہ وہ میرے حکم کی تعمیل میں کیسے پھٹ گیا، تاکہ میں اس بگوڑوں کو پکڑ لوں۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھا۔ بنی اسرائیل دوسری بار گھبرائے۔ وہ دیکھو دشمن، وہ دیکھو ظالم، اور ہم تک پہنچنے کے لیے راستہ عبور کر لینا چاہتا ہے۔ اسے ہم سے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے۔ ان قریب وہ ہمیں آ ملے گا اور ہمیں ذلیل بنا کر مصر لے جائے گا، یا اسی صحرا اور پردیس میں ہمیں قتل کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا خشکی پر مارنا چاہا تاکہ پھر جیسا دریا بن جائے، لیکن اللہ نے ان کی طرف وحی کی، دریا کو اپنی حالت میں رہنے دو، وہ غرق ہونے والا لشکر ہے۔ اور جب فرعون اور اس کے لشکر سمندر کے درمیان پہنچے، جو خشک تھا وہ اس پر برابر ہو گیا۔ جب فرعون نے حقیقت دیکھی تو اس کا نشہ زائل ہو گیا، یہاں تک کہ وہ ڈوبنے لگا اور ڈر کر کہنے لگا، میں ایمان لایا اس بات پر کہ کوئی بندگی کے لائق نہیں مگر وہی جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ لیکن ہائے افسوس، اے لوگو، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔
جو بدعمالیاں کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے میں اب تو توبہ کرتا ہوں، اور جس روز رب کی بڑی نشانی آ پہنچے گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان جس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو، اس سے کہا گیا اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں شامل رہا، اور فرعون سمندر میں ڈوب کر مر گیا، ظالم مر گیا جس نے ہزاروں بچے مرد قتل کر دیے، گلے کاٹ کر دبا کر قتل کر دیے۔ وہ سرکش اور باغی مر گیا جس نے لاکھوں افراد کو باندھ کر پھانسی دے کر مارا۔ مصر کا بادشاہ اپنے تخت سے دور، اپنے محل سے دور، اپنی سلطنت سے دور مر گیا۔ نہ کوئی طبیب تھا جو علاج کرتا، نہ کوئی دوست تھا جو غم خواری کرتا، نہ کوئی آنکھ جو اس پر روتی۔ بنی اسرائیل کو اس کی موت کا شک تھا، وہ کہتے تھے یقیناً فرعون نہیں مرے گا، کہ ہم سے زندگی گزارنا نہیں دیکھتے تھے۔ نہ وہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، سمندر نے اس کے جسم کو باہر پھینک دیا۔ تب انہیں اس کی موت کا یقین آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے کہا آج ہم بچا لیں گے تیری لاش کو تاکہ تو اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا سبب بنے۔ فرعون کی لاش دیکھنے والوں کے لیے نشانی، عبرت پکڑنے والوں کے لیے عبرت تھی۔ فرعون کا تمام لشکر غرق ہو گیا، ان میں سے کوئی ایک نہ بچا۔ انہوں نے مصر کو اپنے پیچھے چھوڑا اور اس کی وسیع زمین میں انہیں ایک گز جگہ بھی دفن کے لیے نہ ملی۔ کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور عمدہ جگہیں، کتنے ہی آرام کے سامان تھے جس میں وہ لوگ خوش رہا کرتے تھے، چھوڑ گئے۔ اسی طرح ہوا اور ہم نے ایک دوسری قوم کو اس کا وارث بنا دیا، پھر نہ تو اس پر آسمان رویا نہ زمین روئی اور نہ ان کو مہلت ملی۔ صدق اللہ العظیم۔ ہماری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کی مہربانی ہوگی، اور